نیشنز کی ہم مین طور پہ بات کی جائے گی. پاکستان میں جو جناب عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات ہونا تھا، کورٹ میں ان کی حاضری تھی، مگر ویڈیو لنک کے بجائے واٹس ایپ کے ذریعے ان کی ملاقات ہوئی. ان کا جو لائر تھا وہ ڈیفینیٹلی فرسٹریٹڈ تھے. اور پاکستان میں آج ہمارے بلکہ ایک انٹرویو تھا پاکستان سے. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو انٹرنیٹ ہے وہ اتنا اچھی سروس نہیں تھی آج کی. دیر مسٹ بی اے ریزن فار دیٹ. اس کے حوالے سے بات کی جائے گی. یونائٹڈ نیشنز از دا مین سبجیکٹ ٹوڈے، اور بہت سارے ممالک نے پیلسٹائن کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، مگر مجھے لگتا ہے آتے دنوں میں غزہ کے لوگوں کی زندگی اور زیادہ مشکل ہوگی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب کرامت اللہ قوری صاحب ایوری ٹیوزڈے کو موجود ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے پروگرام کو دیکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنے ریمارکس ضرور دیجیے گا، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اٹ ول ناٹ کاسٹ یو اینی تھنگ. ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، اور یہ کوئی بری مجبوریاں نہیں ہیں. اس دنیا میں جس حساب سے تفریق بڑھتی چلی جا رہی ہے، دیٹ از لٹل بٹ ٹو مچ. مگر جیسے میں نے آپ کے آج کے پروگرام میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ سورج پہ ہونے والے ریاکشن، فین اینڈ فیون ریاکشن کو سائنسدانوں نے کیپچر کیا، ان کے ذریعے انرجی کو پیدا کیا. ہائیڈروجن کو توڑا، ہیلیم کو توڑا، ہائیڈروجن کے دو جوڑ کے ہیلیم بنائے. حالانکہ یہ انرجی انسانیت کی بقا کے لیے استعمال ہو سکتی تھی، مگر جنگوں میں، ایٹمی ہتھیاروں میں اور انسانیت کی تباہی کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیں تو ہم انسانیت کی بقا کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی وی ہیو چوزن دی ادر پاتھ. جناب کرامت اللہ قوری صاحب میرے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے آپ کا؟ معرفہ بالکل ٹھیک ہوں. میں شہر سے دور ہوں لیکن شہر سے جڑا ہوا ہوں. ایگزیکٹلی، بالکل شہر سے نہیں بلکہ تمام دنیا کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اس وقت. کرامت اللہ قوری صاحب اس وقت اپنی بیٹی کے پاس وزٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. بہن کے پاس. اچھا، بہن کے پاس گئے ہوئے ہیں. بیٹی تو میری سعودی عرب میں رہتی ہے. اچھا اچھا بیٹی اچھا. تو بہت دور ہے. بہن کے پاس آپ آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو ہمیشہ سے سلامت رکھے، اور ہم اپنے ماں باپ کی خوبصورت یادوں کو، اپنے اسکول کالج کی یادوں کو اسی طرح سے تر و تازہ رکھ سکیں. آمین ثم آمین. قوری صاحب، سب سے پہلے ہم پاکستان سے ہی شروع کرتے ہیں، جس میں ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب سے آج ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی ملاقات تھی، کورٹ میں ان کی پیشی تھی، اور وہی جو لاہور کا واقعہ تھا اس کے حوالے سے بات چیت تھی. مگر انٹرنیٹ اچھا نہیں تھا. یہ ویڈیو لنک کے ذریعے کی بجائے اسکائپ نہیں، ناٹ اسکائپ، یہ جو واٹس ایپ کے ذریعے ہوئی، واٹس ایپ کے ذریعے. ان کے لائر سلمان اکرم راجہ صاحب واز لٹل فرسٹریٹڈ. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ یہ جو پاکستان میں انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ تو یہ ہمارے جی ایچ کیو کے تابع فرمان ہے نا. تو وہ وہاں پر جو سوچ ہوتی ہے، وہاں جو فکر ہوتی ہے، اسی کے حساب سے انٹرنیٹ کو چلایا جاتا ہے. تو پاکستان میں تو ہر طرح سے مکمل طور پہ فسطائیت ہے، اور کوشش آج تک یہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے معدوم کر دیا جائے. تو یہ جو حرکت ہوئی ہے کہ عدالت میں ان کی پیشی ہونی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے سے، لیکن واٹس ایپ پر کروائی گئی، جس کی وجہ سے وہ نہ اپنے وکلاء سے بات کر سکے، نہ ان کے وکلاء ان سے بات کر سکے. تو یہ تو تماشا، یہ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. تو یہ بازیچہ اطفال نہیں ہے، یہ بازیچہ جرنیل ہے پاکستان میں، جو اپنے رنگ روپ دکھاتا رہتا ہے، تماشے کرتا رہتا ہے. لیکن پاکستان کے عوام کے صبر کی داد دینی چاہیے کہ ان کے کانوں پر جو نہیں رینگتی. ان کے پاکستان کے آس پڑوس ممالک کے عوام بار بار ان کو آئینہ دکھاتے رہتے ہیں. سری لنکا کے عوام نے دکھایا، بنگلہ دیش کے عوام نے دکھایا، ابھی نیپال
نیپال چھوٹا سا ملک ہے، اس کے عوام نے دکھایا، لیکن پاکستان کے عوام ہیں کہ وہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، تو ان کے صبر و استقامت کی داد تو نہیں دینی چاہیے، لیکن اس پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ وہ سب یہ تمام مظالم برداشت کر رہے ہیں اور صبر و سکون کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں۔ اسی سے طالع آزماؤں کو، اسی سے آمروں کو حوصلہ ملتا ہے، ان کو حوصلہ ملتا ہے، ان کو یقین کامل ہے پاکستان پر جو موجودہ گروہ مسلط ہے، جو پاکستان کے عوام کے صبر کو رات دن آزما رہا ہے، اس گروہ کو کامل یقین ہے کہ وہ کچھ بھی کر گزریں۔ عمران خان کے ساتھ جو پاکستان کے عوام کا مقبول ترین رہنما ہے، سیاسی لیڈر ہے، اس کے ساتھ جو سلوک چاہے روا رکھے، پاکستان کے عوام بیدار ہونے والے نہیں ہیں، وہ جاگنے والے نہیں ہیں۔ لہذا یہی میں کہتا ہوں کہ عامروں کی سب سے بڑی قوت پاکستان کے عوام کی بے حسی ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، مگر پاکستان نے تو ہمیشہ، میں اور آپ بھی نیپال اور ان ممالک سری لنکا میں تو نہیں گئے، میں اور آپ بھی امریکہ اور کینیڈا میں آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے لوگ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت یورپ میں، امریکہ میں اور کینیڈا میں بھی ٹو این ایکسٹینٹ جو سسٹم ہے، اور امریکہ اور یورپ کی اگر آپ بات کریں، اور خاص طور پہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں پوری دنیا اکٹھی ہے، ایک ملک امریکہ کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے۔ آپ دیکھیے گا کوئی ایک فیصلہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ میں جو سسٹم ہے وہ وہی سسٹم ہے کہ جو حکمران چاہے گا وہ ہوگا، چاہے وہ آپ کا براڈ کاسٹنگ سسٹم ہو، چاہے وہ آپ کا عدالتی نظام ہو۔ تو میں اور آپ بھی تو اسی سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، نارتھ امریکہ میں، تو پاکستان میں اب نارتھ امریکہ والا نظام چلے گا۔ نارتھ امریکہ کو، یہ امریکہ اور کینیڈا کو ملاؤ مت، قطبین کا فرق ہے دونوں ملکوں میں۔ یہاں جو آزادیاں ہیں امریکہ میں، وہ آزادیاں ایک ایک کر کے سلب ہوتی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے عوام کی مماثلت پاکستان کے عوام سے کی جا سکتی ہے، لیکن کینیڈا میں شخصی آزادیاں محفوظ ہیں۔ لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کے حکومت کے ساتھ اور کینیڈا کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے ٹھیک سر، اگر ان کو ایک ہی بریکٹ میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، ایبسلیوٹلی رائٹ۔ مگر کینیڈا نے بھی بل C5 کو منظور کر لیا، کیونکہ بعض اوقات جب عوام بہت زیادہ مداخلت کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو وہ ملک کے معاملات کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بل C5 کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے گی کہ سم تھنگ از ان دی بینیفٹ آف دا کنٹری، دین they will not go for the town hall meetings and they will not ask کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بل C5 کا منظور کر لیا گیا۔ دیکھو ٹھیک ہے، پارلیمان نے C5 قانون منظور کر لیا، لیکن عدالتیں تو یہاں صحیح، حکومت کے بالکل تابع فرمان نہیں ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، عدالتیں تو آزاد ہیں، انصاف صحیح، کا نظام آزاد ہے۔ آزاد ہے، بالکل لہذا صحیح۔ کینیڈا کے عوام کو یہ سہولت ہے، ان کو یہ عدالت تک رسائی دستیاب ہے۔ لہذا وہ جب کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق پر آنچ آ رہی ہے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، اور عدالتیں کسی ادارے کی طرف، کسی شخصیت کی طرف نہیں دیکھتی ہیں اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے، وہ قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سناتی ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اختیارات اپنے پاس لے، اپنے ہاتھ میں لے، لیکن عوام جب تک بیدار ہے، عوام کو جب تک اپنے حقوق کے تحفظ کا احساس ہے، تو عوام کے حقوق پر آنچ نہیں آئے گی۔ اور دیکھو، بالکل آپ نے میں صحیح وہ کہا، کینیڈا از اے گریٹ کنٹری۔ برطانیہ کی مثال اکثر سناتا رہا ہوں کہ چرچل سے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں ایک عام شخص نے سوال کیا تھا،
کہا تھا کہ وزیر اعظم یہ جو ہم پر ابتلا آ پڑی ہے، یہ جو ہماری آزمائش ہو رہی ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو چرچل نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جنگ کی وجہ سے صعوبتیں بہت ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کہ کیا عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں؟ صحیح. اس شخص نے کہا کہ ہاں، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ چرچل نے کہا کہ جب تک عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور انصاف اور قانون کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہیں، اس وقت تک برطانیہ کے نظام پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ بہت شکریہ. کینیڈا میں بھی، بلکہ کینیڈا کے لوگ تو بیچارے اب تڑپ رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو کنیڈینز، میری ایک کنیڈین سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بیکاز آئی آلویز ڈیفینڈیڈ کہ جو ایبوریجنلز تھے اصل میں تو کینیڈا ان کا ملک ہے. تو مجھے کسی نے کہا آپ کی نالج بہت زیادہ ہے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ نو، برٹشرز دے ون کینیڈا فرام دا ایبوریجنلز جنگ سے، مگر آج کینیڈا کو بغیر جنگ کے ہار رہا ہے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ اس وقت کینیڈا میں، اور آپ کو پتہ ہی ہے بہت سارے معاملات چل بھی رہے ہیں، مگر اس کی بجائے ہم آگے کی طرف بڑھنا چاہیں گے. آج یونائٹڈ نیشنز کا جو تھا 2 ممالک میں، پہلی بات تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا سٹینڈ سے ایک دم سے بدلا ہوا ہے یوکرین کے حوالے سے، اور اگر میں اس یوکرین کی نیوز کو دیکھوں، ایبرپٹ ان کا شفٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین کین ون بیک ٹیریٹریز فرام رشیا. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا لیفٹ کام نہیں کرتی، ٹیلی پرامپٹر کام نہیں کر رہا، اور پھر انہوں نے فلبدی مورد الزام ٹھہرایا کہ یہ جو گرین انرجی کی بات ہو رہی ہے یہ ایک سب سے بڑا دھوکے کا ذکر کیا. پھر انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا. انہوں نے کہا یونائٹڈ نیشنز بالکل یوز لیس ادارہ ہے، جیسا اس کا سامان اسی طرح سے اس کے ملک. اور اس نے جو ٹونٹ کی، جس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ کو پتہ ہوگا 3 دن پہلے یہ نیوز تھی کہ امریکہ نے انڈیا کے اشرافیہ کے ویزے پہ پابندی لگا دی کہ فینٹنل کے پروڈکٹس کو وہ اسمگل کر رہے تھے ان امریکہ. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یونائٹڈ نیشنز پہ کھڑے ہو کے وہ جو منشیات کی بات کی، وہ جو امیگریشن کے حوالے سے بات کی، آج اگر وہ 100,000 کا جو H1B1 ویزے کی بھی بات کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہندوستان کو نقصان پہنچا ہے. 3/4 لوگ ہندوستان سے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں چاہے وہ IT کے لوگ ہوں، آتے ہیں. تو زیادہ جو کڑی تنقید انہوں نے جو کی، اس کے زد میں ایک تو وینزویلا آتا نظر آیا ہے مجھے، ایک انڈیا. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کو 15 منٹ دیے گئے تھے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے 1 گھنٹے تک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. ٹھیک. تو وہ تو اپنے آپ کو زمین پر خدا کا اوتار سمجھتے ہیں، لہذا وہ سب کو لیکچر دیتے ہیں. اور آج جو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اقوام متحدہ بطور ایک ادارے کے ناکام ہو گیا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی سربراہ مملکت ان کی توجہ اس بات کی طرف دلائے گا کہ اقوام متحدہ کو جو عضو معطل کر دیا گیا ہے وہ صرف امریکہ کے ویٹو کی وجہ سے ہے. سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے منشور کے تحت، اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت وہ ادارہ تھا جو دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. جنگوں کے خلاف سب سے مؤثر جو ہتھیار اقوام متحدہ نے تجویز کیا تھا وہ سلامتی کونسل تھی. لیکن سلامتی کونسل میں تمہیں یاد ہوگا کہ گزشتہ 2 برس میں جب سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا آغاز ہوا ہے، امریکہ نے 6 بار سلامتی کونسل میں اپنا ویٹو استعمال کیا ہے، اور وہ جنگ بندی نہیں ہونے دیتا. تو اقوام متحدہ کو اگر عضو معطل کسی نے کیا ہے تو وہ تو ان طاقتوں نے کیا ہے جن کے پاس
ویٹو کی طاقت ہے. تو ان کو یہ جواب دینا ضروری ہے. اور باقی جو وہ اپنے متعلق طولانی باتیں کرتے رہتے ہیں تو ان کا تو انداز یہی ہے. انہوں نے آج پھر یہ دعویٰ کیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین جو جھڑپ ہوئی تھی اس کو ختم کروانے والے وہ تھے. ان کی ذاتی انٹرونشن سے یہ جنگ ختم ہوئی. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 7 جنگیں وہ اپنے دوسرے دور صدارت میں ختم کروا چکے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ یوکرین کو تھپکی بھی دے رہے ہیں, یوکرین کو شاباش بھی دے رہے ہیں اور اس کو اکسا رہے ہیں, نہ صرف باتوں سے بلکہ ہتھیار, ہر طرح کے ہتھیار یوکرین کو دے کے, ہر طرح کا اسلحہ دے کے. تو وہ تو روس کے خلاف یوکرین کے پردے میں باقاعدہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ تو منافقت کی باتیں ہیں. تو منافقت کی باتوں پر ظاہر ہے کہ دنیا توجہ دینے پر یوں مجبور ہے کہ یہ باتیں کرنے والا دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا سربراہ ہے. لیکن وہ جو انہوں نے H1B ویزا پر پابندی لگائی ہے, اس کا نزلہ سب سے زیادہ, وہ اس کی تلوار جو گری ہے وہ تو ہندوستان پہ گری ہے. اس لیے کہ H1B ویزا کے 73% جو بینیفیشریز تھے, جو ان سے فائدہ اٹھانے والے تھے, وہ ہندوستان کے لوگ تھے. تو اب اس نئی پالیسی سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوگا وہ ہندوستان ہوگا اور ہندوستان کے شہری ہوں گے. اب یہ مودی سرکار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے کہ وہ کس طرح سے اس سے نپٹتی ہے. بہت شکریہ سر. آپ نے کہا کہ بالکل صرف H1B ویزا کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ رشیا سے تیل خریدنے کے حوالے سے بھی انہوں نے براہ راست اس پہ بات چیت کی. اس میں یورپین یونین کو بلیم کیا اور ہندوستان, کیونکہ ہندوستان, اور دوسری انہوں نے جب منشیات کی بات کی تو منشیات کے حوالے سے بھی انڈیا اینڈ وینزویلا کی بات آتی ہے. انڈیا کا میں اس لیے ذکر کرتی ہوں کیونکہ یہ کل کی ایک نیوز تھی. آئی بلیو کہ عامر اگر آپ کے پاس وہ US ایمبیسی کا ٹویٹ ہے تو آپ دکھا دیجئے گا. نئی دہلی میں امریکن سفارت خانے نے کہا ہے کہ فینٹنائل بنانے والے کیمیائی اجزاء کی سمگلنگ میں ملوث بھارتی کاروباری ایگزیکٹوز اینڈ کارپوریٹ جو لیڈرز ہیں ان کے ویزے منسوخ کیے گئے ہیں. کوٹ اینڈ کوٹس میں اسٹاپنگ دا فلو آف فینٹنل اینڈ اٹس precursors into the United States is one of our highest priorities. We have revoked visas for the company executives and families of unlawful involvement in controlled substance trafficking, including fentanyl. Those who facilitate the flow of. اب اس کی پوری کی پوری نیوز ہے. آئی ہیو دی لنک. میں تو آپ کو اپنے کمپیوٹر سے ہی دکھا سکتی ہوں کہ میں کوئی جھوٹی خبر نہیں پڑھ رہی. اگر آپ اس کو دیکھ لیں نہیں, وہ تو حقیقت ہے جو تم بیان کر رہی ہو, وہ حقیقت ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ ایک طرف مودی سے بھائی چارہ بھی بہت جتاتے ہیں, دوسری طرف ان کی پالیسیوں کا نزلہ سب سے زیادہ جس ملک پر گرنے والا ہے اور گر رہا ہے وہ بھارت ہے. مودی سرکار کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. آخری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں, بلگرام کا ڈونلڈ ٹرمپ جب موجود تھے انہوں نے کہا کہ بلگرام جو ہے وہ ہم جب انگلینڈ کا دورہ تھا تو انہوں نے کہا اپنی تو جتنی ان کی چاہے وہ ویتنام کی جنگ تھی یا کوئی بھی تھی انہوں نے کسی شکست کا ذکر نہیں کیا. ان کا خیال تھا کہ تمام معاملات میں امریکہ کی سبقت رہی, مگر افغانستان سے رشیا ناکام لوٹا. بلگرام کا انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ ہمارے پاس آئے گا, جس پہ ویری نیکسٹ ڈے بڑی تنقید آئی چائنا کی طرف سے اور طالبان کی جانب سے. اور آج طالبان نے کہا ہے کہ 1 انچ زمین بھی ہم کسی کو نہیں دیں گے اور ہم امریکہ سے 20 سال مزید لڑنے کے لیے تیار ہیں.
اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو کیونکہ یہ امریکہ کی ڈیسپریٹ خواہش ہے کہ وہ دیکھو افغانستان چلا جائے. امریکہ تم نے کہا کہ روس افغانستان سے ناکام ہو کے نکلا. میں نے تو نہیں امریکہ بھی کہا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا. نہیں، لیکن امریکہ بھی تو 20 برس تک افغانستان میں خونریزی اور قتل کا کاروبار کرنے کے بعد ناکام ہو کے شرمندہ ہو کے وہاں سے نکلا. اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی رٹ لگائی ہے کہ باگرام کی ایئر بیس جو کابل کے باہر ہے وہ ان کو واپس ملنی چاہیے. تو جس معاہدے کے تحت، اور اس معاہدے میں پاکستان نے بھی مصالحتی کردار ادا کیا تھا، وہ معاہدہ 2020 میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوا تھا. اور اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ امریکہ کی تمام افواج افغانستان سے نکل جائیں گی. تو اب یہ ٹرمپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ باگرام کی ایئر بیس ان کو واپس چاہیے، اس لیے کہ بقول ان کے وہ وہاں سے چین کی جوہری تنصیبات پر نظر رکھ سکیں گے. تو یہ لا حاصل بات ہے. یہ اس لیے کہ افغان حکمراں اور افغان عوام حریت پرست ہیں. ان میں حریت ہے، حمیت ہے، غیرت ہے. وہ اپنی سرزمین کا 1 انچ بھی، وہ طالبان نے بالکل درست کہا کہ افغانستان کے متعلق تو جو تاریخی روایت ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان تو سلطنتوں کا اور امپائرز کا قبرستان ہے. سکندر اعظم سے لے کے اور امریکہ تک، ٹرمپ تک، افغانستان نے ہر حملہ آور کو بے عزت کر کے بے شرم سے اس کی گردن جھکوا کے اس کو اپنی سرزمین سے نکالا ہے. تو افغانستان کے متعلق اور خاص طور پہ طالبان کے متعلق یہ سمجھنا، یہ تصور کرنا کہ وہ ٹرمپ کی دھمکی پر یا ٹرمپ کے دعوے پر مغلوب ہو جائیں گے اور باگرام کی ایئر بیس ان کے حوالے کر دیں گے، یہ سوچنا بھی افغانستان کی پوری تاریخ سے، تاریخ حمیت اور حریت سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آج تاریخ کو بھی ایک لحاظ سے درست کرنا چاہتی ہوں، مگر اس سے پہلے پاکستان کی ایک نیوز جو میری نظر سے گزری میں وہ بھی شیئر کرتی چلوں کہ پاکستان میں سر اگین آپ نے جو کہنا ہے اس کے بعد ہی میرا آخری سوال آئے گا. جسٹس طارق جہانگیری کا کام روکنے کے خلاف درخواست کی جلد از جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع، اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈال دیں. دیکھو، وہ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ پاکستان وہ عجیب و غریب اور انوکھا ملک ہے دنیا کے نقشے پر، جہاں ایک عدالت عالیہ کے جج سائل بن کر ایک اعلیٰ عدالت کے سامنے جاتے ہیں. یہ جو جسٹس جہانگیر تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈوگر صاحب کا ہے، جن کو لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کر لایا گیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ پر مسلط کیا گیا تھا اپنے آقاؤں کا، اپنے حاشیہ برداروں کا کام کرنے کے لیے. انہوں نے یہ کام کیا، لیکن ان کے اس یک طرفہ فیصلے کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے بھی ان کی عدالت کے 5 معزز جج صاحبان ہیں، جنہوں نے سپریم کورٹ سے اور سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ استدعا کی ہے کہ جسٹس جہانگیری کے خلاف جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سربراہ کی سرزنش کی جائے، ان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ انہوں نے کس اختیار کے تحت جسٹس جہانگیری کو کام کرنے سے روکا.
بہت تو شکریہ. پاکستان میں تو ایک نئی تاریخ مرتب ہو رہی ہے. ٹھیک سر. ہمارے ہاں حادثے تو بہت سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اپنی نوعیت کا یہ انوکھا حادثہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج سائل بن کر سپریم کورٹ کے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے گئے. میں آپ سے ایک چیز، میں نے ہمیشہ کہ بکنے والے ہر دور میں موجود رہے. برطانویوں کو آج پروگرام کے شروع میں بھی میں نے کہا تھا، اگر آپ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کی بات کریں تو جو برطانیہ کے لوگوں نے وہاں پہ رول پلے کیا تھا، دے ڈیڈ اے گڈ جاب فار دیئر کنٹری. ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں جاتی ہے، اور انڈیا میں جانے کے بعد اگر وہاں پہ بکنے والے لوگ موجود تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس ملک میں جو تجارت کی غرض سے یہ ملک کمپنی جاتی ہے، کیونکہ آپ کی تاریخ بہت اچھی ہے، آپ میری بھی کریکشن کر دیجئے گا، یہ کمپنی کے لوگ جو تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تحفے تحائف بادشاہوں کے لیے لے کے جاتے ہیں، مگر ان کو ارد گرد بہت سارے بکنے والے لوگ نظر آئے. کمپنی نے ان کی منہ بولی، ان کی قیمتیں ادا کی، ان کو خریدا، ان کو اپنا جاسوس بنایا، ان کے ذریعے آہستہ آہستہ قبضہ کرتے کرتے پورے بر صغیر پاک و ہند کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، اور پھر ٹکا کے حکومت بھی کی اور کالونی کا حصہ بھی بنایا ان کا. اگر بکنے والے لوگ ہر دور میں ہر جگہ پہ موجود رہے ہیں تو آج بھی موجود ہیں، اور اس خطے میں تو بکنے والے لوگوں کی اگر تعداد زیادہ ہوگی تو جو خریدار ہے وہ تو اس کے منہ مانگے دام دے کے اس کو خریدے گا ہی خریدے گا. یہاں پہ آپ میرے جیسے عام لوگوں کو کیا سبق دینا چاہیں گے؟ دیکھو، قومیں بنتی ہیں غیرت اور حریت سے. پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان جو مشرقی پاکستان علیحدہ ہونے کے بعد سے جو پاکستان بچ رہا ہے وہ اس پاکستان کی تقسیم ہر اعتبار سے ہے، لسانی اعتبار سے بھی ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے بھی ہے. تو ہماری تو سب سے بڑی بدنصیبی یہی ہے کہ ہم آج تک ملت کی شیرازہ بندی قوم میں وہ نہیں ہو سکی جس کا خواب دیکھا گیا تھا، اور پاکستانی ایک قوم نہیں بن سکے، اور اسی سے تالے آزما فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. وہ جو میں ابتدا میں کہہ رہا تھا کہ کیونکہ عوام میں بے حسی ہے، اور بے حسی یوں ہے کہ ان میں ان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ انہوں نے ہر حملہ آور کو خوش آمدید کہا ہے، ہر حملہ آور کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اس کا پرتپاک استقبال کیا ہے. دیکھو، ہندوستان کی تاریخ کیا ہے؟ 1000 برس کی تاریخ یہ ہے، بلکہ 1000 برس سے زیادہ کی تاریخ یہ ہے کہ ہر حملہ آور آتا تھا درہ خیبر کے راستے سے، لیکن وہ بلا روک ٹوک اس علاقے سے ہوتا ہوا گزر جاتا تھا. جو آپ ڈائریکٹ کہیے گا پنجاب، ان کو مزاحمت ملتی تھی بلوچستان میں، پنجاب راستہ دیتا تھا. بلوچستان تو وہ نہیں جاتے نہیں، تھے، بلوچستان نہیں، کے پی کے پشاور سے، وہ پشاور تو سے. خیبر پختونخوا اور پنجاب سے گزرتے ہوئے جاتے تھے. جو پہلا محاذ بنتا تھا وہ پانی پت پہ بنتا تھا. نہیں سر، پہلا محاذ بنتا تھا درہ خیبر، پشاور پہلا محاذ بنتا تھا، اور پھر آخری محاذ پانی پت بنتا تھا. درہ خیبر پر آج تک کسی تاریخ میں کسی حملہ آور کو روکا نہیں گیا. پہلا محاذ جو بنتا تھا وہ پانی پت پہ بنتا تھا. تم تو تاریخ کی غلط بیانی کر رہی ہو. درہ خیبر پر تو آج تک کبھی محاذ سر نہیں بنا. پٹھانوں نے تو ہمیشہ مزاحمت دی. پٹھان تو پیسہ لے کر حملہ آوروں کو گزر جانے دیتے تھے. میں لیٹ می ٹیک اٹ آؤٹ، میں نکالتی ہوں، کیونکہ آج بھی پٹھانوں نے، چاہے وہ افغانستان میں بھی مزاحمت دی ضرور ہے، پہلے ایک کو دی پھر دوسرے کو دی، مگر وہ کون سا تھا جس نے 17 بار حملہ کیا تھا اور اس کو شکست دی تھی اور اس کے بعد اس کو اندر نہیں آنے دیا تھا؟ محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے
لیکن محمود غزنوی کو کبھی نہیں روکا گیا. وہ یہ کہاں کی تاریخ تم نہیں بیان تو وہ کر رہی ہو 17 کہ حملے اس نے کہاں کیے تھے جہاں پہ اس کو پسپائی ملی تھی؟ محمود غزنوی کو کبھی شکست نہیں ہوئی. اچھا اس وہ نے تو 17 حملے کیے، ہر بار کامیاب ہو کر لوٹا. یہ تم نے کون سی تاریخ پڑھی ہے بی بی؟ سر میں بہرحال آپ چلیے ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، آپ درست اور کہتے ہیں. تم آج کی جو سب سے اہم خبر ہے اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے. وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارا اور سعودی عرب کا دفاعی اتحاد ہوا ہے، سمجھوتا ہوا ہے، اس کی تو پورے ملک میں ہاہاکار ہے. پورے ملک میں باتیں ہو رہی ہیں اور اس پر تبصرے ہو رہے ہیں. اس کے متعلق بکرات زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں. تم اس کی بات ہی نہیں کر رہے. نہیں سر، میں اس کی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ آج پاکستان کو امریکہ میں جتنے جو پذیرائی ملی ہے، پاکستان میں تو وہی بات ہے نا، ابھی آپ جیسے کہا کہ اس ملک میں تو جتنے حملہ آور آئے ان کو راستہ بھی دیا، ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی رشوتیں لیں اور ہم نے اپنی جگہ بھی دی، ان کو بزنس بھی دیا. میں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو تو چھوڑیے، پاکستان کے رہنے والے لوگ جو نارتھ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی اتنی اسٹرانگ پارٹی ہے، عمران خان کا اتنا اسٹرانگ ہولڈ ہے، وہ اگر برکی بولتے ہیں تو وہ دوسرے کی، یعنی وہ آپس میں ہی پارٹی کے اتنے حصے بکھرے ہیں کہ میں آئی ہیو گیون اپ آن اٹ. آئی تھنک ٹوڈے آئی سے آئی ہیو اسی گیون. کا تو میں روتا رہتا ہوں کہ پاکستانی ایک قوم آج تک نہیں بن جی، سکی. کیونکہ سر آپ دیکھیے گا، آپ امیجن کریں کہ ایک پارٹی، ایک لیڈر، مگر آپ اس پارٹی کے حصے بکھرے ہوئے دیکھیں، کتنے حصے بکھرے کہ کوئی ایک شخص دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہی تو رونا ہے. یہ پاکستان کے ان عوام کی بد نصیبی ہے جو تہے دل سے عمران خان کے ساتھ ہیں، جو اس کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو لیڈرشپ ہے، جو دیٹ از اے قیادت پرابلم. ہے، اس میں وہ ٹروجن ہارسز داخل ہو چکے ہیں، لہذا وہ اب تری پھیلا رہے ہیں. بہت شکریہ اور سر، میں بالکل سر آپ سے میں بتاؤں کہ ایگری کر. جی نہیں، تم جو کہہ رہی تھی کہ پاکستان کو امریکہ میں پذیرائی ملی ہے، کیا پذیرائی ملی ہے؟ نہیں سر، وہ ابھی 2 دن کے بعد اگلے ہفتے میں ہم انشاءاللہ اس کی بات کریں گے، کیونکہ آج ظاہر ہے پاکستان کی گفتگو ہونی ہے، پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہونی ہے، سعودی عربیہ کے ہے، قطر ہے، مصر ہے، ابھی ہم اس کے بارے میں میرا خیال ہے نہ بات کریں. لیٹ اٹ ہیپن. جی ایک جملہ میں کہہ دوں جی کہ ٹرمپ ملاقات ان اسلامی سربراہان مملکت سے کر رہے ہیں جو امریکہ کے حلیف ہیں. نہیں سر، پاکستان وہ سے کیوں ملاقات کر رہے ہیں؟ ایران جیسے ملک سے بات نہیں کرے گا. نہیں جی، ایران تو سر میں نے نام بھی نہیں لیا. ایران کو تو مکمل، تو ایران پہ تو وہ مکمل پابندی ہے، وہ تو شاپنگ بھی ان نہیں کر سکتے، ایون کاسکو سے شاپنگ ان نہیں کر ممالک سکتے. سے گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان ہوا، سعودی عرب ہوا، مصر ہوا، یا اردن ہوا، یس. یہ قطر ہوا، یہ تو سب امریکہ کے حلقہ بگوش ہیں. ٹھیک سر، مگر سر نہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے بارے میں بات کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وی شوڈ سو سم تھنگ. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو کرکٹ کا میچ ہوا ہے نا، وہ جو پی ٹی آئی کے چند لوگ ہیں، یعنی کہیں تو خدا کا واسطہ ہے اچھی بات کر لو کہ انہوں نے کہا جی کیونکہ اس نے جہاز کا نشان بنا دیا تھا اس لیے وہ لڑائی، حالانکہ لڑائی کسی اور بات کی ہے، پولیٹیشنز کی آپس کی لڑائی ہے. مگر مطلب اتنا اپنے آپ کو ہم ڈی گریڈ نہ کریں کہ ہر بات کے لیے ہم اپنی غلطیوں کو تو خود میچ بیان جیت کر گئے، دیں. سری لنکا سے تو میچ جیت گئے. الحمدللہ سر، الحمدللہ. اب دیکھیں فائنل کیا ہوتا ہے. مگر سر اب یہاں پہ پھر دیکھیے جو شاباش دینے والی بات ہے، جس دن انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا، آپ کو پتہ ہے اراؤنڈ 80% کے قریب وہاں انڈینز موجود تھے. اور مجھے اپنے اسکول کالج کی گیم یاد آتی ہے کہ جب ہمارے اپنے شائقین ہوتے تھے، اس بک اپ کی سپورٹ بھی بڑی زیادہ ہوا کرتی تھی. وہ اس اسٹیڈیم کے بیچ میں سارے 15 سے 20% تو پاکستانی موجود تھے.
ٹھیک बीबी تو बीबी बीबी लेकिन हिंदुस्तान की आबादी पाकिस्तान से 5 गुना भी तो है. سر اب یہ نہیں سر، وہ تو آپ ہر بات کی وضاحت دینے والی بات تو آپ جو مرضی کہہ لیجئے گا. باہر کے ملکوں میں ایک بات میں بتاتی ہوں، اگر آپ کا جذبہ ہے تو بے شمار لوگ موجود ہیں سر یہاں پہ. یہ آپ بڑے ہیں، میں احترام کرتی ہوں، مگر سر یہ لیجٹمیٹ آنسر نہیں ہے. نہیں دبئی میں، ابو دھابی میں ہندوستانی زیادہ آباد ہیں، پاکستانی بنسبت کم ہیں. اور یہ تو آبادی کا فرق تو ہر جگہ نظر آتا ہے، وسائل کا فرق ہر جگہ نظر آتا ہے. ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، پاکستان سے 5 گنا بڑا ملک ہے. سر وہ نیشنلسٹ قوم ہے. آپ مجھے ان کا کوئی پولیٹیکل لیڈر ملک کو، ان کا کوئی پولیٹیکل لیڈر اپنے ملک کو چھوڑ کے نہیں جاتا، ان کا کوئی فوجی چھوڑ کے نہیں جاتا، مگر ان کا پولیٹیکل لیڈر بھی کوئی نہیں چھوڑ کے جاتا. تو جیسے لیڈر ویسے عوام. اس لیے کہ ان کے ہاں ایک پائیدار جمہوری نظام ہے. ٹھیک سر، اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں ہو. اگر میں اور آپ رول اس میں پلے کرنا چاہیں تو انشاءاللہ جمہوری نظام ہوگا انشاءاللہ. ہم بہت بیوی شکریہ. میں اور تم تو اپنی زبان سے کوشش کر رہے ہیں ہم سر، جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. بالکل جنگ. بہت شکریہ سر آپ کو، بہت شکریہ. اللہ حافظ، اللہ حافظ. میرے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ. میرے لیے قابل احترام ہے، مگر ظاہر ہے مطلب بعض باتوں میں آپ لوگوں کو لگے گا کہ پتہ نہیں میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں، مگر دیکھیے سر اپنی تاریخ کو تو درست مجھے بھی کرنا ہے نا. تو بہرحال چند ایک اسپانسرز ول کم بیک. پلیز اسٹے ٹیونڈ. آئی ہیو مائی ونڈرفل گیسٹ